پیک ایجوکیشن میں خوش آمدید دوستو، جب مسلمان فوجی کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور مردوں کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا تو اس وقت خالد بن ولید کے لیے ایسے حالات بن گئے کہ وہ اس مار میں شامل نہ ہو سکے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ یہ بدر کی سزا کی کہانی ہے جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 نفری فوج کو شکست دی۔ خالد بن ولید کے دانت بھی اس طرح بچ گئے تھے، لیکن وہ روزانہ انہیں نخلستان لے جا رہے ہوتے تو اسے خیال آتا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سبق سکھایا تھا۔ انہوں نے شکست کے بعد آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح دی۔ خالد بن ولید اٹھ بیٹھے اور ایک انگلی سے ریت پر بدر کا میدان بنا کر دشمن اور مسلمانوں کی پوزیشنیں بنا دی۔ وہ صورتیں بن کر آ گئی تھیں۔ وہ لڑائی کے ماہر بھی تھے اور ان کے والد ہی ان کے استاد تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو نہ صرف سپاہی بلکہ ایک سالار بنا دیا۔ خالد بن ولید کو جنگ و جدل اتنے پسند آئے کہ وہ لڑائی اور لڑنے کے طریقوں پر غور کرنے لگے اور کم عمری میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گئے۔ انہیں بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہونے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتے رہتے تھے، مگر اب ان کا سوچنے کا رخ بدل چکا تھا۔ مکہ میں کچھ عرصہ قبل وہ اس سوچ میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار، بدر میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 نفری دشمن فوج کو۔ بدر کے معرکے کے بعد ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ مسلمانوں نے بدر کے معرکے کے دوران لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ سربراہان مردوں کے لیے یہ ایک صدمہ تھا۔ اس کا بہت بڑا اثر خالد پر بھی پڑا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مار پیٹا جا رہا تھا اور مکہ میں کسی کو خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مار کا انجام کیا ہوا، مکے کے لوگ بدر کے رخ کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی سر یعنی خبر رساں دوڑ کر فتوحات کی خبر نہ لائے۔ آخرکار ایک روز ایک سر دکھائی دیا یعنی خبر رساں۔ لوگ اس کی طرف دوڑے۔ خبر رساں نے روایات کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ لیا تھا اور رو رو کر آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے عموماً ایسی حالات میں ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کے درمیان آیا تو اس نے افسردہ انداز میں بتایا کہ حال محشر بہت برا تھا۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر مر گئے۔ لوگ متواتر پوچھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مارے گئے۔ شکست کے شکار لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 کے قریب خالد کے معزز مقام والے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا بہت قریبی خون کا رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا، سرداروں کا سردار تھا، اور اس کی بیوی ہند نے پوچھا میرے بھائی اور میرے چچا کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے بھائی یوتیا، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ تمہارے بھائی یوتیا، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ تمہارے چچا کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا حمزہ علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو بلند آواز میں حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بہت برا کہا، پھر بولی اللہ کی قسم میں اپنے آپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ اس وقت سفیان یا جنہیں سفیین کی زبان خاموشی اختیار کر گئی، یعنی اس وقت سفیان کی زبان خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ خالد بن ولید کا خون اب ابل رہا تھا اور اسی کے ساتھ رات بھی گزری۔
جن میں بہت سے مارے گئے اور جو جنگی قیدی بنائے گئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد نے گھوڑا تیار کیا، اسے لپیٹا، گھوڑے کے ساتھ باندھا اور چل پڑا مدینہ کی طرف۔ وہ جہاں کو پادوں سے خالی کر دینا چاہتا تھا، مگر ان کی منزل مدینہ پہنچی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ جگہ جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گئی تھی ایک ایسا منظر دکھاتا تھا جس میں ہند کے الفاظ زیادہ سنائی دے رہے تھے جو اس نے اپنے تکبیر کے ساتھ ابو سفیان سے کہے تھے۔ ہند نے کہا، کیا میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو بھی بھول جاؤں؟ میں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اللہ کی قسم، میں اپنے بیٹے کے خون کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، میں حمزہ اور علی کو معاف نہیں کروں گی، وہ میرے بیٹے اور میرے چچا کے قاتل ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے خون کا حساب تو صرف میرے بیٹے سے ہی لیا جائے گا، مگر میرے لیے یہ فرض ہو گیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں۔ میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردستی فوج تیار کروں تاکہ آئندہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ دوستو، مشہور مقام پر اور الفاظ یہ بھی لکھے جانے کے قابل ہیں کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلا لیا، اور ان میں زیادہ تر وہ سردار تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب بدلے کا ارادہ لے کر کھڑے ہوئے، کسی بات کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں بدلہ نہ لوں تو مجھے جینے کا حق نہیں۔ سب ایک ہی آواز میں بولے۔ وہ اس وقت پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لیا جائے۔ خالد بن ولید بھی موجود تھا اور بولا، لیکن تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، بعد میں ہم صرف اسی وجہ سے نادم نہ ہوں کہ سردار گھر بیٹھے رہے اور انہیں لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے جو دشمن کی عظمت کو نہ سمجھتے۔ خالد کے چچا جان یعنی ابو جہل کا بیٹا بولے کہ صفوان بن امیہ، تمہیں بھی دشمن کی عظمت کا خیال نہیں تھا، وہ برہم تھا کہ تم کہاں تھے۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چہروں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتے۔ میں اپنے گھوڑے کی قسم کھاتا ہوں، میری خون کی حرارت مجھے جلا رہی ہے، یہ آنکھیں مسلمانوں کے خون سے ٹھنڈی ہوں گی۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں کھڑا ہوں گا، مگر جنگ میں جس سردار کا حکم ہوگا میں اس کا پابند رہوں گا، اور اگر مجھے لگے کہ سردار نے ایسا حکم دیا جو ہمیں نقصان دے گا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ دوستو، سب نے اتفاق کے طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ ایک روز پہلے مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے واپس مکہ آیا تھا۔ یہ تیز رفتار قافلہ تھا اور مکہ کے اکثر خاندانوں نے تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ قافلے میں تقریباً 1000 اونٹ تھے اور مال و دولت کی قیمت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 دینار کا منافع کمایا تھا۔ قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرا۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ چل گیا تو انہوں نے پورے قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیر لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو چالاکی سے زمین کی خصوصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیر سے باہر نکال دیا۔ خالد بن ولید کا گھوڑا رام مدینہ کی طرف جا رہا تھا، مگر خالد کا صبر پیچھے رہ کر سفر کر رہا تھا۔
उन्हें वो वक़्त याद आया जब दुश्मन से इंतकाम की मंसूबा बंदी के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे। हर एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा वो गौर से सुन रहा था। मगर फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझे अपना सरदार बना दिया है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम होगी। सबसे पहले खालिद बिन वलीद ने कहा, मेरा पहला फ़ैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दीनार का मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, मैं उसे तकसीम नहीं करूँगा। ये दौलत मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल होगी। खालिद बिन वलीद ने कहा, मुझे और मेरे ख़ानदान को ये फ़ैसला मंजूर है। सबको मंजूर है। कहा। फिर आवाज़ें उठी। दोस्तों, अब सुफियान ने कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है कि जिन लोगों के हमारे अजीज़ लड़ाई में मारे गए उनके लवाहिकीन 3 रोज़ मातम करें। मर्द चीखते रहे और औरतें रोती रहीं। अल्लाह की कसम, जब आंसू बहते हैं तो इंतकाम की आग ठंडी नहीं होती। तुम बदर के मारे हुए लोगों पर रोना बंद नहीं करोगे। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में जो हमारे आदमी कैदी बनाए हैं उनकी आज़ादी के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की आज़ादी के लिए उनके माबैन एवज़ मुकर्रर किए हैं और उनका फ़िदिया अक्सर 40 दिरहम से 1000 दीनार तक रखा गया है। हम मुसलमानों को वो रकम नहीं देंगे, ये रकम हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। जब वो बैठ कर मदीना की तरफ जा रहे थे और वो लम्हे याद आए तो उनकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई और गुस्सा उनके पूरे वजूद में सर चढ़ गया। वो वक़्त बहुत पीछे चला गया था मगर उनके अंदर का जोश अभी तक ज़िंदा था। उन्हें ये बात खफत हुई थी कि इज्तिमा में कहा गया था कि मक्का का कोई आदमी अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए मदीना नहीं जाएगा, मगर एक आदमी मदीना चला जाता और अपने अजीज़ रिश्तेदारों को वहाँ छुड़वाना था। अब सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद बिन वलीद का एक भाई था जिसका नाम वलीद था और वो मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर वक़्त पर कई कैदी आज़ाद करवा दिए जाते तो शायद खालिद बिन वलीद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न जाता। उसके भाइयों ने उसे मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। उसे याद आया कि वो अपनी अज़मत को कबूल करने पर उमादा नहीं था, मगर एक ख्याल आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर वो देखेगा कि जो मुसलमान बन गए हैं वो सब असल में मक्का के ही लोग हैं। वो आसमान से तो नहीं उतरे कि 313 लोग 1000 को शिकस्त दे सकते हैं। अब उनके अंदर की कैफियत ये थी कि वो हम पर निशाना दिखाकर हमारे आदमियों की फतह साबित कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि मैं उन्हें करीब से देखूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। वो अपने भाई शाम को साथ लेकर मदीना चल पड़े। दोस्तों, अपने साथ उन्होंने 4000 दिरहम बंद रखे थे। उन्हें मालूम था कि मुआहिदा कुनिंदा सरदारों के बेटों के फ़दिये 4000 दिरहम से कम नहीं होंगे और ऐसा ही हुआ। जब वो मुसलमानों के यहाँ गए और अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान जो कैदियों की रिहाई और फ़िदिया वसूल करने पर मामूर था बोला, 4000 दिरहम अदा करो, तुम लोग आखिर हमारे ही तो हो, पुराने रिश्तों का ख्याल करो। मुसलमानों ने कहा, अब हम तुम्हारे मुयस्सर नहीं रहे, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं। शाम ने पूछा, क्या हम तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं? खालिद ने गुरूर से नहीं बल्कि आजिज़ी से कहा, शाम, मैंने अपने भाई को अपनी इज़्ज़त पर कुर्बान कर दिया था, मगर तुम मुझे साथ ले आए हो, जो मांगा जाए उतना ही दे दो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भीख नहीं मांगूंगा। और वो दिरहम भरी थैली मुसलमानों के सामने फेंकी और कहा, और हमारे भाई को हमें सौंप दो। रकम गिनी गई
تو ولید تاحال قیدی رہا مگر شام کے حوالہ کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے حال احوال پوچھا، اس کی ناکامی کا بدلہ کب لیا جائے گا وہ پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں تھے۔ ایک نوجوان جنگجو جو جذبے اور تجربے میں بڑا تھا، اس نے مسلمانوں کی طاقت و خامیاں بتائیں، مگر ولید کا انداز اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی اثر ہو گیا ہو۔ خالد نے اس سے کہا، ولید کچھ تو بتاؤ، ہمیں اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے۔ مردوں کے تمام سردار اگلی جنگوں میں شریک ہو رہے تھے، ہم آس پاس کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونے لگ گئے۔ اب سب جمع ہو جاؤ، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا کیا بات ہے کہ میں نے انہیں قیدی دیکھ کر بھی پسند نہ کیا۔ شام نے کہا، تو پھر تو اپنے قبیلے کا خائن ہے یا ان کا کوئی جادو تجھ پر اثر کر گیا ہے۔ یہودی پیشوا بھی کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ یا مذہب نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں جادو ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر جادو نہ ہوتا تو بدر میں پوری طرح شکست خوردہ نہ ہوتے، مگر وہ ان کی باتیں سن بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ بار بار مدینہ کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور ایک جگہ اوبد کے قریب تھی جہاں ہریالی اور پانی تھا۔ وہاں تینوں بھائی پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور وہ وہیں ٹھہر گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا اور معلوم ہوا کہ اس پر واقعی کچھ اثر آیا تھا۔ یہ اثر مسلمان سپاہی پن ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ کو لوٹے۔ چند روز بعد مکہ میں ولید کا پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ قابل ذکر بات یہ بھی لکھنی ہے کہ ولید بن الولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر نظر میں نے دین قبول کیا اور بعد میں بھی اسلام میں اہم مقام پایا۔ یہ بات خالد بن ولید کو بہت رنج پہنچی۔ ایک تو اس کا بھائی چلا گیا، دوسرے 4000 درہم ضائع ہو گئے، نیز مکہ اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی بڑھ چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ یہ رقم دوبارہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ خالد جانتا تھا کہ یہ اوبد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع تھی۔ وہ اس وقت ایک لمبی بلند ٹیلے پر جا کھڑے ہوئے خالد کے لبوں سے سرگوشی نکلتی ہے۔ وہ اپنی دھاڑ سنتا محسوس کرتا تھا۔ اس نے ایک سیدھا سا محسوس کیا، گھوڑوں کے کھروم اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ خالد بن ولید جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور وہ لڑائی بھی لڑی۔ دوستو، یہ واقعہ قریباً مارچ 625 عیسوی یعنی سال 3 ہجری کے مہینے کا ہے، جب مکہ والوں نے مکہ سے ایک لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ لشکر کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ لشکر کے سردار ابو سفیان تھے اور خالد بن ولید لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے۔ ان کے خاندان کی خواتین بھی لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی اور دیگر خواتین بھی جو جنگی ترانے اور جذباتی نغمے گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ خالد کے ساتھ ایک حبشی افریقی سپاہی بھی تھا جس کا نام واسطی بن ہار تھا۔ یہ جرأت مند اور طاقتور تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ حمزہ کا بدلہ لے گا کیونکہ حمزہ نے اس کے چچا کو بدر کے جنگ میں قتل کیا تھا۔ واسطی نے کہا، اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خالد نے اسے یقین دلایا کہ حمزہ کو میں ہی ماروں گا۔ خالد بن ولید کو اپنے لشکر کی یادیں تھیں۔ وہ اس راستے سے لشکر دیکھ رہا تھا۔
ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو کر لشکر کا منظر فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں پر شعور تھا، مگر اس کے اندر رحم بھی جاگا جب مکہ میں لشکر جمع ہوا اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو مسلمانوں کے جاسوسوں نے ان کی پوری تعداد کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ لشکر نے اوبد کے قریب ایک جگہ کیمپ کیا جہاں پانی اور ہریالی تھی۔ خالد بن ولید کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس ان کی پوری شماری دیکھ چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔